کھا لینی، کھانی اوپر سے پانی پی لینا، بس یہ ان کی خوراک تھی اس زمانے میں۔ ایک دن کیا ہوا، یہ سلسلہ ایسے چل رہا، ایک دن کیا ہوا، ایک دن یہ ہوا کہ دوپہر کا وقت تھا، ایک بندہ آیا بڑی تیزی کے ساتھ، وہ اس تار کے اوپر ایک خوشہ لٹکا کے فوراً ایسے غائب ہو گیا۔ جبریل امین آئے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے صدقے کے اوپر ایسے اللہ کی نظر ہے، ہم جیب سے پیسے نکالتے ہیں تو اللہ کی نظر ہے۔ کتنے نکالے اس نے، حلال کے نکالے کہ خدا نہ خاصا ملاوٹ والے پیسے نکالے، بے ایمانی والے، کھانا دے رہا ہے ٹھیک دے رہا ہے غلط دے رہا ہے، دیکھیں اللہ کی کتنی نظر ہے۔ جبریل امین نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی آپ گھر پہ آرام فرما رہے تھے، اللہ کے نبی تشریف لائیے مسجد نبوی میں۔ آپ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی منگوائی، کھجوروں پہ ماری، کھجوریں نیچے گری، نبی پاک نے دیکھا ردی نکمی خراب کھجوریں جو بندہ لڑکا کے چلا گیا۔ وہ جو خوش آتا نا، ردی خراب کھجوروں کا وہ لڑکا کے چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے کا اظہار کیا، یہ کون شخص ہے جو ایسے خراب کھجوریں اللہ کے راستے میں دے گیا؟ جناب اللہ نے ایکشن لے لیا اس کے اوپر، ایکشن۔ وہ رب جو ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کا نظام چلا رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کی توجہ کسی اور ملک کی طرف تھی، کھجوروں پر بھی تھی کہ یہ جو کھجوریں میرے راستے میں کوئی دے کے گیا یہ کیسی ہیں۔ قرآن کی آیت اتری، جبریل وحی لے کے آئے، ذرا سنیے گا اس کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو چیز تم کماتے ہو نا اس میں سے پاک اور صاف ستھری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، نکمی اور ردی چیز کا ارادہ نہ کرو، خراب چیز کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اب ذرا سنیے گا اللہ کیا مثال دے رہے ہیں۔ تو میں اس طرح کی خراب چیز کوئی تمہیں دے تو تم کبھی بھی لینا پسند نہیں کرو گے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کرو گے کہ کوئی تمہیں مجبور کرے گا تو تم آنکھیں چرا کے اس سے وہ چیز پکڑو گے۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کرے کہ ہمیں کوئی آدمی بوسیدہ سے کوئی چیز کھانے کے لیے دے رہا ہو، خراب سی کوئی چیز دے رہا ہو، اللہ کہے جی میں آپ کے لیے جی یہ چیز لایا ہوں، اللہ کہتے ہیں تم لینا پسند نہیں کرو گے۔ خراب سوٹ دے کا تم لینا پسند نہیں کرو گے، اپنے لیے پسند نہیں کرو گے، اور اگر کوئی پیچھے پڑے گا جی بڑے میں شوق سے آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں اور ہمیں وہ چیز پسند نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں الا ان تغمضوا فیہ، مگر تم کیا کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں تم ایسے آنکھیں دور کر کے ایسے کر کے پکڑو گے اس کے۔ کیسا نقشہ اللہ نے کھینچا کہ تم ایسے کر کے پکڑو گے کہ چل یار تو نہیں جان چھوڑ دا تو رکھ دے ادھر۔ اللہ فرماتے ہیں جو چیز تم اپنے لیے لینا پسند نہیں کرتے وہ میرے راستے میں خرچ کرتے، میرے راستے میں۔ میں نے تو تجھے بہترین چیزیں دی، فروٹ بہترین دیے، نعمتیں بہترین دی، کپڑے بہترین دیے، سارا کچھ تجھے بہترین دیا، جب کہا میرے راستے میں خرچ کر تو نکمی اور ردی اور خراب چیزیں خرچ کرتے ہو۔ اللہ نے ایکشن لے لیا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کی کتنی نظر ہے، کتنی نظر ہے کہ بندے کی نیت ٹھیک ہو، نیت بندے کی ٹھیک ہو تو اللہ کو اس کا وہ عمل کتنا پسند آتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک مسافر آ گیا، عشاء کے وقت اس نے کہا جی میں مسافر ہوں تو مجھے میرے کو کھانے پینے کا کو بندوبست کیا جائے۔ ایک انصاری صحابہ تھے، ان کا نام تھا طلحہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ مسافر مجھے دے دے۔ وہ گھر لے گئے، گھر گئے تو بیوی سے انہوں نے پوچھا کہ میرے ساتھ ایک مسافر بھی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے
اور بچوں نے پہلے کھانا کھایا ہے تو بچوں کے کھانے کے جو ٹکڑے بچے ہوئے تھے نا وہ میں نے تیرے لیے رکھے ہوئے تھے، تو تو مسافر کو اٹھا کے لے آیا۔ اب وہ ٹکڑے صرف ایک بندے کے لیے، یا تو کھا سکتا یا مسافر کھا سکتا، دونوں کھاؤ گے تو دونوں بھوکے رہ جاؤ گے۔ وہ جو صحابی تھے وہ اس وقت اتنے ایسے کمرے یا اتنے بڑے بڑے گھر تو نہیں ہوتے تھے، وہ جو صحابی تھے انہوں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا، کہا کہ ایسے ہے کہ میں یہ سامان کھانے کا اٹھا کے کمرے میں لے جاتا ہوں مہمان کے پاس، تو کمرے میں آنا اور وہ جو دیا ہے نا جو روشن ہے کمرے کے اندر، اس کو اونچا کرنے کے بہانے کہ اس کی لائٹ میں تیز کرنے لگی ہوں، اسے بجھا دینا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا اتنا کام تو تو کر رہا، کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جا کے اس کے سامنے ایسے کر کے کپڑے میں لپیٹ کے کھانا رکھا، وہ بیوی صاحب آئی، انہوں نے ایسے دیا ٹھیک کرنے کے بارے میں او بجھ گیا بجھ گیا، چلو کوئی نہیں ایسے ہی کھا لیتے ایسے ہی کھا لیتے۔ اب ہوا کیا، مسافر کو تو نظر نہیں آ رہا۔ اب ہوا کیا کہ جب کھانا شروع ہوا یہ میزبان گھر والا بھی بیٹھ گیا، مسافر بھی بیٹھ گیا۔ اب جہاں سے وہ برتن میں سے وہ روٹی اٹھاتا تھا، یہ جو گھر والا تھا یہ کھا نہیں رہا تھا، لیکن اندھیرے میں یہ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتا تھا تاکہ اس کو پتا چلے گھر والا بھی کھا رہا ہے، تاکہ وہ شرما نہ جائے، رک نہ جائے، اور منہ سے ایسی آواز بھی نکال رہا تھا جیسے میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا، کھا ایک ہی رہا تھا اور وہ مسافر تھا۔ لو جناب وہ کھاتا رہا، اس کا پیٹ بھر گیا، الحمدللہ کیا، کہا سو جائے، سو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، فجر کی نماز پڑھ کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ سے باتیں کرتے تھے، صحابہ نے ان کو خواب سنانے، مختلف یعنی مسائل کے اوپر گفتگو ہونی، نبی پاک فجر کے بعد بیٹھتے تھے، صحابہ سے ایسے گفتگو کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد بیٹھے اور آپ نے فرمایا رات والا انصاری صحابی کہاں ہے؟ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا لگتا ہے اوپر سے شکایت آ گئی کہ بھئی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو یہ مسافر کیوں لے کے گھر چلا گیا، شاید یہ شکایت آ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جی تو میں طلحہ یہ بتاؤ رات کو کیا واقعہ ہوا ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا، یہ ہوا ہے۔ ہم دیکھیں وہی اللہ ان ٹکڑوں کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ اس گھر والے کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ اس گھر والی کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ اس مسافر کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ گھر والا کیا کر رہا ہے اور کھانا کون کھا رہا ہے، وہ اللہ سارا دیکھ رہا ہے۔ اور وہ اللہ آج بھی دیکھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ 1450 سال پہلے ہی دیکھتا تھا۔ آج بھی اگر ہم کسی غریب مسکین کا، کسی بیوہ عورت کا، کسی مستحق کا کوئی بھلا کریں گے نا، وہ آج بھی دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری بات سن کے خوش ہوئے، میں طلحہ تیری وجہ سے اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری جس میں یہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کو خود جتنی بھی ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت کو دبا لیتے ہیں اور دوسرے کا بھلا کر دیتے ہیں۔ کہا تیری وجہ سے میرے صحابہ کی یہ صفت لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے قرآن کے اندر کہ صحابہ کی تو یہ خصوصیت تھی، اپنی ضرورت کو ایسے تج لیتے تھے، دوسرے کی فکر کرتے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب آدمی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا وہ ایسے کر کے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ جلتی بھی نظر آئے گی، ایسے جہنم کو ایسے دیکھے گا، شعلے بھڑکتی ہوئی آگ۔ آپ نے فرمایا پھر بندہ
دائیں طرف دیکھے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا. یہ دائیں بائیں وہ اس لیے دیکھے گا کہ کوئی میرا عمل ہے جو مجھے دوزخ سے بچا لے. یہ بات آپ ارشاد فرما کے آپ نے فرمایا لوگو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں کھجور کا کہا نا، کھجور کا فرمایا کہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تو مدینہ شریف میں کھجوریں ہی کھجوریں تھیں، کھجوریں ہی کھجوریں تھیں. اس زمانے میں ہمارے کھجور ہی کیوں نہ ہو، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو. میں سمجھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ذکر فرما کر، ایک چھوٹی سی چیز کا ذکر فرما کر ہم امتیوں کو سمجھا دیا کہ میرے امتیوں سرخ یا ہرے نوٹ کے انتظار میں نہ بیٹھے رہنا، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. اس لیے میرے بھائی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی کھجور کا بھی ذکر کیا، کہا آدھی کھجور کی وجہ میں کوئی بندہ یعنی بہانہ نہ کر سکے میں کہاں سے دیتا، آپ نے آدھی کھجور کا ذکر فرمایا. میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں، آدھی کھجور. میرے بھائیو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہم جو کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ صدقہ خیرات زکات دیتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے جہنمیوں کی ایسے لائن لگائی ہوئی ہوگی، لائن لگی ہوئی ہوگی، جہنمی ایسے لائنوں میں کھڑے ہوں گے. ایک جنتی جنت کا پروانہ لے کے ایسے آ رہا ہوگا، بھئی یہ جنتی ہے، وہ گزرے گا جہنمیوں کے سامنے سے. حدیث میں آتا ہے وہ جو دوزخی ہوں گے نا جہنمی، ان میں سے ایک بندہ اس بندے کو پہچان لے گا وہ جو جنتی گزر رہا ہوگا، تو اس جنتی کو آواز دے گا بھائی میری بات سننا. وہ آئے گا کہے گا بھائی مجھے پہچانا، جنتی کہے گا نہیں میں نے نہیں پہچانا. کہے گا بھائی یاد ہے تجھے ایک دفعہ فلاں موقع پہ تو مجھے دنیا میں ملا تھا تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا. جنتی کو یاد آ جائے گا، اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ یاد دلا دے گا. جنتی کو یاد آئے گا ہاں 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 یاد آ گیا، فلاں جگہ میں گیا، فلاں گاؤں میں، فلاں محلے میں، فلاں جگہ میں، بازار میں، فلاں جگہ، ہاں تو نے مجھے پانی پلایا تھا، بڑی شدید گرمی تھی یار واقعی. کہے گا خدا کے بندے آج تو وی آئی پی ہے، تیرا تو بڑا آج پروٹوکول اور عزت ہے، تو جنتی ہے. جا بھائی میں تو دوستی ہوں، جا ذرا اللہ سے جا کے میری بات تو کر. حدیث میں آتا ہے وہ جنتی واپس جائے گا، کہے گا اللہ وہ جو دوزخی وہاں کھڑے ہیں نا ان میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے دنیا میں مجھے پانی پلایا. حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائے کہ جا اس کو بلا کے لا، بلا کے لائیں. کہیں تو نے اس کو پانی پلایا تھا دنیا میں؟ کہا ہاں پلایا تھا. کہا تو نے میرے کی جنتی آدمی کو پانی پلایا تھا، جا اس کے کہنے پر میں نے تجھے بھی بخش دی. اسی طرح حدیث کے اندر ایسے وہ دو جنتی گزرے گا، دوستیوں میں اسے بلائے گا اور اسی طرح وہ گفتگو ہوگی اور کہے گا یاد ہے میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا، اس کو یاد رہے گا ہاں ہاں. کہے گا جا میری سفارش تو کر، تیری بڑی مہربانی، میرے اوپر تو دوزخ کا فتویٰ لگ گیا، فیصلہ ہو گیا، آرڈر اللہ نے سنا دیا کہ میں دوستی ہوں، جا ذرا. ہو جائے گا. اسی طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی. آپ نے فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں جتنی بھی اللہ پاک نے توفیق دی ہو، پاکستان کے آج کل کے حالات جس طرح کے بھی ہیں آپ مجھ سے شاید زیادہ ہی بہتر جانتے ہوں گے. ہم جتنی بھی کسی کا بھلا خیر خواہی کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ہمارے کچھ پختون بھائی آج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی جنازے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کرتے ہیں تاکہ وہ جنازے میں بروقت شامل ہو جائیں.
صدقہ فطرانہ 300 روپیہ فی جی کے حساب سے، کم از کم مقدار، کم از کم صدقہ فطرانہ کی 300 روپے۔ وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے یا بیمار ہے، کچھ بھی ہے، فی جی 300 روپیہ، یہ کم سے کم ہے۔ جس بندے کو اللہ نے، چوری والے تو تھوڑی جلدی کرو بھائی، تو جس بندے کو بھی